اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ تو انسان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ مسلمان کا مطمع نظر آخرت ہے، تو مسلمان آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پوری زندگی ایک مسلمان کوشش کر کے نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، طاقت کے مطابق حج اور عمرہ کرتا ہے، تمام نیک اعمال کرتا ہے۔ لیکن پھر اس کی خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ثواب ملتا رہے، تو الحمدللہ اس کے لیے بڑی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا مرنے کے بعد انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ مومن کو اس کی نیکیوں میں سے اور اس کے عمل میں سے موت کے بعد جو کچھ ملتا رہتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ یعنی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے، وہ یہ 7 چیزیں: علما علمہ و نشرہ، وہ علم جو اس نے سیکھا اور اس علم کو پھیلایا۔ اگر کوئی علم دین سیکھے، ضرور نہیں کہ وہ عالم بنے، مثلا فرض کریں کسی نے نماز کے مسائل سیکھ لیے یا چند مسائل سیکھے، پھر اس نے آگے کسی کو سکھائے، تو جتنے لوگوں کو اس نے سکھائے ان کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا، اگرچہ یہ فوت ہو جائے، فوت ہونے کے باوجود اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور نیک اولاد جو اس نے چھوڑی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹے یا بیٹی کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ مطلقاً فرمایا نیک اولاد۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد نیک اولاد کے اعمال کا ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے۔ لہذا اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اولاد کو نمازی بنائیں، دیندار بنائیں، کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی اولاد جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، روزے رکھے گی، نماز پڑھے گی، اگرچہ فرض نماز، تو اس نماز کا جس طرح ان کو ثواب ملے گا، اس طرح ماں باپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ حق تو یہ ہے، جس طرح امام اہل سنت نے فتح رضی میں لکھا ہے کہ نیک انسان کو چاہیے کہ فرض نماز پڑھ کر بھی اس کا ایصال ثواب والدین کو کریں، چونکہ فرض پڑھ لیا، اب والدین کو ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی اولاد اسے ایصال ثواب نہیں کرتی، لیکن اولاد نیک ہے، وہ اولاد خود نماز پڑھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، تو اس نیک اعمال جو اولاد کرتی ہے اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو بھی ملتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اولاد کو تو نیک صالح بنائیں، اولاد کی دینی تربیت کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اور قرآن مجید جسے اس نے وراثت میں چھوڑا۔ اگر کسی نے قرآن مجید لیا، گھر میں قرآن پاک ہے، جب تک اس قرآن پاک کو کوئی پڑھتا رہے گا مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ او مسجداً بناہ، یا کوئی مسجد بنائی۔ اگر کوئی شخص رزق حلال سے حلال کمائی سے مسجد بناتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد جب تک وہ مسجد ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب ضرور نہیں کہ ساری مسجد اکیلا انسان بنائے، اگر مسجد میں حصہ ڈالتا ہے، مسجد میں کوئی تعاون کرتا ہے، تو جو اس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ملایا، تعاون کیا، جب تک وہ مسجد ہوگی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، یا کوئی مسافر خانہ بنایا، یعنی مسافروں کے لیے اس نے کوئی سرائے بنائی، جہاں پر لوگ آتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں پر اس نے کوئی کمرہ بنایا، کوئی جگہ بنائی، مسافر بیچارے آ کر آرام کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میں سوچتا رہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف کہ عمارت، بے شک عمارت بنانے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن
اگر کوئی مسافروں کے لیے، راہگیروں کے لیے پانی لگاتا ہے وہاں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اگر مسافروں کے لیے کوئی درخت لگاتا ہے تو جب تک وہ درخت ہوگا اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، اگر پھلدار ہے جو لوگ اس کا پھل کھائیں گے ثواب ملے گا۔ اگر پرندے کھاتے ہیں تو بھی ثواب ملتا ہے، اگر جانور کھاتے ہیں بکریاں وغیرہ تو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اگر عمارت نہیں تو کم از کم آپ درخت لگا لیں، درخت لگائیں گے، جب تک درخت ہوگا لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر اس نے جاری کی، یا اس نے کوئی نہر کھدوائی، نہر بنوائی۔ تو آج کل نہر ذرا کم ہوتی ہے، پانی کے نل ہوتے ہیں، پانی کا سسٹم۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مخلوق خدا کو پانی ملے، لوگوں تک اور مخلوق تک پانی پہنچائیں، چاہے نہر کھود کرو یا سپلائی لائن کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو پانی پلائیں۔ پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں اپنے مال سے ادا کیا۔ تو جو شخص اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں اپنے ہاتھ سے صدقہ دے، اب اس کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یلحقہ من بعد موتہ، ان 7 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے کریں۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہم نے کون سا صدقہ جاریہ کیا؟ لہذا کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقات جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔